اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نبوت ایک وہبی صفت ہے، وہبی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اکتسابی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ کسب کر کے یہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، منتخب کرتا ہے بندوں کو۔ یہ اہم بات ہے کہ وہ بندوں کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، چنے ہوئے بندے اس کے ہوتے ہیں نبی، انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ سلسلہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے کہ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، کتابوں کے ساتھ کتابیں نازل کر کے ان کی ہدایت کا، ان کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو ختم کرنے کا، انبیاء کرام کا۔ انبیاء کرام یا نبی، اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، کوئی ان کے اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں کوئی جو غیرت نبی میں نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ختم النبیین یا ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو انہی چیزوں کی بنا پر ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے منتخب بندے، چنے ہوئے بندے، نبی کی پہلی صفت کہ وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری، اب وحی آتی ہے اس کی طرف سے، وحی تین طریقے ہیں قرآن پاک میں، وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، سورۃ شورى کی 51 نمبر، 51 نمبر، 51 نمبر آیت وہ ہوتی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ غیر از نبی کے لیے وحی نہیں ہے۔ ہم یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، جو منتخب کیے ہوئے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور وحی آتی ہے ان کی طرف، اور جو چنا ہوا آخری بندہ اور جس پر وحی آئی وہ آخری بندہ کون تھا؟ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم النبیین پر ایمان، کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کسی نبی نے نہیں آنے کا مطلب کسی پر کوئی وحی نہیں آنی، کسی فرشتے نے نہیں آنا، کسی طریقے سے بھی۔ جو یہ تین صرف طریقے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں کسی پر لاگو ہوگا۔ اگر کسی پر کو لاگو ہوا تو آپ سمجھیں کہ وہ اس نے ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یا لوگوں نے ان کی طرف وہ بات منسوب کر دی۔ جو یہ تین باتیں ہیں وہ لوگوں نے اگر منسوب کر دی تو وہ اس نے سمجھو کہ وہ نبی کا داعی ہو گئے، مان گئے کہ ہاں یہ نبی ہے۔ تو میں یہ چند جملے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، میں دراصل اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم بڑے ختم نبوت کے علامتدار ہیں، بنے ہوئے ہیں، بننا بھی چاہیے، مسلمان ہیں، ہم نے نہیں بننا اور کس نے بننا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کیا ہونی، میں قرآن پاک کی اسی آیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جملے ہم کہتے ہیں، ایسا کہنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹ جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں ختم نبوت پر ایمان خراب ہو جاتا ہے ہمارا، اگر ہم جب وہ جملے کہتے ہیں۔ وہ جملے میں آپ کے سامنے درس رکھنا چاہتا ہوں اور یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ انبیاء کرام کی کچھ خصلتیں، خصائل ہیں، خوبیاں ہیں جو انہی سے ہی منسوب ہیں، انہی کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔
ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں یا فلان نبی اپنے جو ان کا پیر و مرشد ہے یا لیڈر ہے یا کوئی بھی ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی ہے، لیکن جو نبی کی خصوصیات ہیں، وہ جو خاص نبی کے ساتھ ہیں، وہ ان کی طرف ہم منسوخ کر دیتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میں بات اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، روزمرہ ہم بولتے کوئی بات کر رہا یار وہ تو بس اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے فلاں چیز سے بچ گیا، فلاں بات کر دی، یا فلاں ہو گیا، یہ ہو گئی۔ یہ نبی کی صفت ہے، نبی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے اور کسی کے دل میں نہیں ڈالتا، ہم کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا لیڈر یا جو بھی ہے، مذہبی پیشوا ہے، پیر ہے، کوئی ہے، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہے دین کے لیے، کہتے ہیں نا چن لیا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو خراب کرنے والی بات۔ چنا ہوا بندہ صرف نبی ہے اور کوئی نہیں ہے منتخب بندہ، لہذا کسی کو یہ کہنا یہ بھی ایمان خراب ہو گیا، ختم نبو ختم النبیین پر ایمان خراب ہو گیا۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، وہ اس کام کے لیے تیار ہے، اللہ نے اس کو اسی کام کے لیے ہی تیار کیا تھا، اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ یہ بات صرف نبی ہی کہہ سکتا ہے، نبی کی طرف ہی ہو سکتی ہے اور کسی کی طرف نہیں۔ کسی اور کی طرف اگر کہیں گے آپ تو یہ آپ ایمان اپنا خراب کرنا یا مہر ختم نبوت توڑنا یا ختم النبیین پر آپ کا ایمان کا خراب ہونا تصور ہوگا۔ بالکل آپ خود سوچ لیں۔ میں یہ جملے ہی میں آپ کے سامنے زیادہ رکھنا چاہتا تھا، زیادہ ہم یہی کہتے ہیں، یا ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے جو اجتماع ہوتے ہیں اس میں خاص کر تبلیغی جماعت والے، اور ان میں بھی خاص کر مولانا طارق جمیل صاحب، اے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، منتخب کر لے، یہ کہتے ہیں کرتے ہیں نا دعائیں، ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں۔ یہ سب کچھ ہمارے عقیدے اور ایمان کا عکاس ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان عقیدہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ ختم النبیین ہونے کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ غلط ہے، اس لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے اس چیز پر۔ چنے ہوئے بندے صرف اللہ کے، منتخب کیے ہوئے بندے صرف اللہ کے، اور وہ انبیاء کرام، اور کوئی نہیں منتخب کیا ہوا، کوئی نہیں چنا ہوا، کسی کے دل پر کچھ نہیں ہوتا، کسی کو اللہ نہیں کہتا۔ ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی کر دوں کہ اللہ کسی کے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے انبیاء کرام کے۔ کیوں نہیں ڈالتا؟ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کس بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں، کام کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ کام ظاہر بندہ دل میں سوچ کے کوئی کام کرنا شروع کرتا نا، اگر اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی تو یہ اللہ کی مداخلت ہوگی۔ جب مداخلت کر کے اس نے کسی بندے سے کوئی کام کروایا تو پھر روز محشر اس نے پوچھنا کیوں؟ یہ تو وہ منصف نہیں ٹھہرے گا، اس کو تو منصف ہی نہیں کہتے، اس کو تو انصاف نہیں کہتے، یہ تو ظلم ہے سیدھا سیدھا۔ اللہ سے بڑھ کر منصف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے عادل کون ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، پھر اس کا تقاضا یہ ہے، اس کے منصف ہونے کا، اس کے عادل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندے کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ ہمیں عقل، شعور، ارادہ اور اختیار دے دیا، بس یہ آزادی دے دی، اگر مداخلت کی تو یہ آزادی سلب ہو گئی، ایسا وہ نہیں کرتا۔
अपने वादा खिलाफी नहीं करता। एक सीधी सी बात मैं अर्ज करूं, सूरत आल इमरान की 9 नंबर आयत में अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। कर सकता है, करता नहीं। अगर हम कहें जी वो कादिर मुतलक है, वो कर ले, कौन पूछने वाला। फिर अगर इस तरफ आप चल पड़े तो कुरान का कुछ भी नहीं बचता। जो कुछ उसने उसने कुरान में कहा है उसकी क्या हैसियत रह जाती है, फिर कुछ भी नहीं। कि अगर वो कहता है कि मैं वादा खिलाफी नहीं करता और वादा खिलाफी भी कर दे, जैसा कि हम कहते हैं, कर देते हैं। रिज़्क के बारे में हम कहते हैं कि उसने वादा किया है हर जी रूह को रिज़्क देना, ठीक है, और साथ कहते हैं कि फलां बंदे की मौत भी उसने ये लिख दी है कि भूखे उसने मरना है। ये क्या हुआ फिर? वादा उसका कहाँ गया? फिर कहते हैं जी वो कादिर मुतलक है। फिर देखें हमारे गलत कीदे कहाँ कहाँ, तो फिर क्या कोई उसका कोई असूल और कायदा नहीं है? कादिर मुतलक है, उसको नहीं समझते हम कि उसका कोई कायदा कानून नहीं। फिर हम ये कहते हैं, मैं कहता हूँ हमारा कदम कदम पर हमारे गलत अकायद हमारे सामने आते हैं, हम गौर नहीं करते। इधर भी यही बात जी। मैं आपके सामने पहले ये आयत मैं पढ़ देता हूँ, इसका मफहूम आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि बात और ज़रा आसान हो जाएगी। ये सूरत शुरा की आयत नंबर 51 है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मकाना ले बाशारिन अन तो कल्ले माहुल्लाहो इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाबिन और युरसिला रसूलन फयू हेया बिइज़्निही मन यशा इन्नहु अलियुन हकीम। ये आयत है जी। तर्जमा मफहूम इसका तर्जमा समझें जो है ये सऊदी अरब से कुरान पाक आता है। नॉर्मली मैं यही इसको कंसल्ट करता हूँ। नामुमकिन है किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे। तर्जमा बोल देता हूँ फिर मैं करता हूँ। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ता को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहे वही करे, बेशक वो बरतर है, हिकमत वाला है। ये जी इसका मफहूम मुकम्मल हो गया। अब वो कहता है नामुमकिन है किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे। अगर हम कहें कि वो कादिर मुतलक है, वो किसी से कर ले, तो फिर इस बात की क्या हैसियत अहमियत रह गई? इस बात की क्या हैसियत रह गई? वो कहता है नामुमकिन है कि किसी बंदा से अल्लाह ताला कलाम करे। आगे 3 हालतें बयान की हैं, इस तरह वो करता है। अगर ये 3 हालतें हम ना माने अंबिया कराम के लिए, हर एक के लिए मान लें, फिर इस ऐत की क्या हैसियत और अहमियत रह जाती है? अगर सबके साथ ही दिल में डाल दे, जिसके चाहे वो दिल में डाल दे, जो चाहे डाल दे, हमारा कादिर मुतलक है। जिसके चाहे पर्दे के पीछे से बात कर ले। अब पर्दे के पीछे से बात ये मूसा अलैहिस्सलाम से नॉर्मली मंसूब है कि उनसे बात की है, और या किसी पर फरिश्ते दे दे। हमने तो फरिश्ते भी साबित कर दिया कि लोगों पर आए, और पर्दे के पीछे तो हमारे महलों में गलियों में बैठे हुए लोग हैं जो, और जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं और बुजुर्गान दीन मानते हैं, तो वो अल्लाह उनसे पर्दे के पीछे ही बात करता है। वो पहुंचे हुए होते हैं, अल्लाह से बातें कर लेते हैं, खासकर तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है, यहाँ आवाज़ सुनती है अल्लाह को, यहाँ से की हुई पहले आसमान तक। मतलब हमें जरा गौर करना चाहिए। क्या अल्लाह करीब आ जाता है? वो करीब कहता है मैं इतना करीब हूँ, तुम्हारी इशारा से भी करीब हूँ। फिर उसकी दूरी का क्या तस्वर है? गौर नहीं करते, हम सोचते नहीं। तो मैं ये 3 हालतें जो हैं, ये इस आयत में जो है, ये खालिसन अंबिया कराम के लिए, गैर अजनबी के लिए नहीं। अगर हम इनको किसी गैर अजनबी के लिए कोई इनमें किसी की तरह मंसूब करें, तो ये मैं अर्ज करता हूं कि ये मोहर खत्म नबूवत को तोड़ती है बात। और मैंने अर्ज किया कि हम किस धड़ल्ले से करते हैं ये, हम ये बातें करते हैं या नहीं करते? आप मुझे बता दें, निशानदेही कर दें। अल्लाह ने फलां को तैयार ही इसलिए किया, या अपने जो कायद है, लीडर है, या मजहबी रहनुमा है, या पीर है,
اس کے بارے میں اللہ نے اس کو دین کے لیے منتخب کیا. دعائیں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کہ تو ہم سے دین کا کام لے لے. خرابی کیا یہاں اور بھی عقیدے کی خرابی کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے نا. یہی عقیدہ بنتا ہے نا, یہی کہ جب وہ سب کچھ کرتا ہے پھر اسے درخواستیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم سے دین کا کام, اب باقی جو کام لے رہا ہے تو ہم سے دین کا کام لے لے. کیا بات بنتی ہے کہ باقی جو کام ہے وہ بھی وہی کروا رہا ہے. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. کیا کیا کرتے ہیں اس کا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا, یہی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم دیکھ لیں کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں, یہ جو جملے ہم بولتے ہیں, یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, تو کیا مطلب ہے؟ یا اللہ مجھے نبی بنا دے, مجھے منتخب کر لے. منتخب تو نبی ہوتا ہے, انبیاء کرام سے کام لیتا ہے. جن سے کام لیتا ہے, مداخلت کرتا ہے جن میں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی نشر میں ان کے سے سوال, کوئی کام اللہ نے لیا ہے. جن سے اللہ کام لیتا ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, تو ہم سے تو پوچھا جانا ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 اور 93, تیرے رب کی قسم ہم تم سے ضرور پوچھیں گے جو تم کام کرتے تھے. یہ تو ہمارا ایمان بالغیب آخرت کیا ہے؟ ایمان بالآخرت کیا ہے ہمارا؟ یہی ہے نا آخرت ہونی ہے. ایک دن اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے اور وہاں حساب کتاب ہونا ہے. یہ ہے نا ایمان بالآخرت. اگر کام ہی ہم سے اللہ نے کروائے ہیں سارے, تو پھر اللہ پوچھے گا ہم سے بھی تم نے یہ کام کیوں کیا, اور یہ تم غلط کیے ہیں تو چلو جہنم میں چلو. ادھر ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرواتا ہے. اسی لیے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں منتخب کر لا دین کے لیے. ہاں جی, جو دل میں ڈالنے والی بات. تو میرے بھائیوں یہ میں آپ کے غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ آیت کو آپ یاد رکھیں. میں اور بھی نیٹ پر دیکھا ایک بزرگ, اپنے آپ کو ویسے وہ نہیں کہتے کہ میں عالم ہوں, بات کرتے ہیں ولایت پر, بات کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے علاوہ بھی کسی دوسرے لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز شاید ڈال دیتا ہے, شاید کر دیتا ہوں. اس طرح انہوں نے بات کی. کسی بزرگ کا نام بھی لیتے تھے وہ, جن کے وہ مریض ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ آیت سامنے رکھیں. نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, کسی کے دل میں کچھ نہیں. غوث پاک کے بارے میں یا اور بہت ساری ہم نے جو تصوف ہے, یہ میں عرض کر دوں, میری بات کا برا نہ منانا بلکہ میری رہنمائی کر دینا, نشاندہی کر دینا میرے بھائیوں, کہ یہ بالکل مہر ختم نبوت کو توڑتا ہے. یہ اس میں جو کچھ تعلق باللہ جو ہمارا ہم بناتے ہیں, جو کرتے کرواتے ہیں, یہ مہر ختم نبوت کو توڑتا ہے. تعلق باللہ ہے. تعلق باللہ میں فرق ہے انبیاء کرام کا اور غیر از نبی کا, ہمارا یعنی دوسرے جو پیروکار ہیں. اللہ اس میں جو نبی ہے براہ راست وہ اللہ کے زیر نگرانی ہوتا ہے نبی, اور اس کو براہ راست ہدایت کتاب ملتی ہے اللہ کے. اور جب وہ اس نے لانے نبوت نہیں بھی کیا ہوتا, اللہ پھر بھی اس کی نگرانی کرتا. اس کو نہیں پتا ہوتا, ایک لمحہ پہلے تک اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ہونے والا نبی, مگر اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. حکمت اس میں کہ بعد میں لوگ کوئی تانا نہ دے کہ یار دیکھو یہ بندہ تو فلاں ہے جو یہ کام کرتا رہا ہے, اب کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے, ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے, خاص کر ایسے کوئی ہونا اللہ کی نافرمانی سے. ویسے حفاظت نہیں, وہ نبی ہونے کے باوجود بھی حفاظت نہیں ہوئی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف میں گئے, پتھر مارے گئے, لہو لہان ہو گئے آپ, احد کی جنگ میں آپ زخمی ہوئے, اور مکہ خانہ کعبہ کے اندر, بیت اللہ کے اندر آپ کو فزیکلی مارا گیا. تو یہ آپ دیکھ لیں. اور جو موسمی اثرات, طبعی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی نبی پر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں پر ہوتے ہیں, عام لوگوں پر ہوتے ہیں, مگر کچھ خصوصیات نبی کی جو خالص ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. اس طرح اس حفاظت کو بھی آپ سمجھیں اور تعلق باللہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا تعلق صرف اس کے حکموں تک ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بڑا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرو, غیر از نبی اللہ کا قرب کیا حاصل کرے گا؟ وہ اس کے احکامات کو بجا لائے گا, اور نبی بھی وہی کام کرے گا. آپ فرق کو سمجھیں. اس حکم بجا لانے میں دونوں برابر ہیں.
नबी भी और उसके पैरोकार भी, उन्हें अल्लाह का हुक्म बजा लाना है उसमें। रही बात बाकी जो ताल्लुक दूसरा, वो है खास, जो उस पर वही आई है, अल्लाह ने जो किताब दी है उसको लोगों की रहनुमाई के लिए एक सिलसिला फरमाया, वो भी ताल्लुक बिल्लाह है, वो सिर्फ खास उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं, गैर अजनबी के लिए नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं ये ही बात आपके सामने रखना करना चाहता था कि ये जुमले जो हम बोलते हैं ये हमारे ईमान के अकीदे के अक्कास हैं। और देखें हमारे ईमान और अकीदे में कितनी खराबी और कहाँ कहाँ खराबी है, अल्लाह के बारे में हमने क्या क्या अकीदा बनाया हुआ है। और ये खासकर इस चीज़ के बारे में भी जो कादर मुतलक है, जो चाहे जो करे। तो फिर मेरे भाइयों, ये कुरान पाक की क्या हैसियत, इस आयत की क्या हैसियत, क्या अहमियत, खसूसियत क्या नहीं, खास है अम्बिया कराम के लिए। और इस तरह अम्बिया, ये अम्बिया कराम चुने हुए होते हैं, उन्हीं के ही वो दिल पर अलका करता है और उन्हीं से ही बातें करता है और किसी से नहीं। ये मेरे भाई आप समझ लें इसको अच्छी तरह, वरना मैं समझता हूँ कि इस आयत के मुताबिक ईमान जो है ना ख़त्म नबूवत पर और ख़ातमुन नबिय्यीन पर, वो ईमान हमारा खराब हो जाए। खराब हो जाने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वो खराब ख़त्म नबूवत पर ईमान आपका ना रहा तो आप क्या होंगे। हम क्या कहते हैं कादियानियों को और दूसरों को, यही है ना उनका, इस पर नहीं ईमान, ख़ातमुन नबिय्यीन पर नहीं और ख़त्म नबूवत पर नहीं। वो उनको जिस तरह आप कहते हैं वो जो कहानी वो अपनी जगह पर, लेकिन जे अगर हम खुद ही मोरे ख़त्म नबूवत को तोड़े, और जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम तोड़ते हैं, तो देख लें अंजाम क्या होगा। मैं तो ये अर्ज करता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस पर गौर फरमाएं। ये तो इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अगर मेरी भी आप रहनुमाई करें, निशानदेही फरमाएं कि अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो ये आयत आपने याद रखनी है, शूरा की 51 नंबर आयत। अल्लाह किसी और गैर अजनबी के ना दिल में कुछ डालता है, ना कोई बात करता है, ना कोई फरिश्ता आता है। ये खसूसियत खास कर अम्बिया कराम के लिए है। बस मेरे भाइयों, यही बात अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।